بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، میرے ساتھ ہیں فخر رحمان اور ذوالقرنین اقبال۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج۔ ایک تو منصور علی شاہ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ آیا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار اور اٹارنی جنرل صاحب کے بیچ آڈیو ٹیپنگ کا جو معاملہ ہے، ٹیلی فون ٹیپنگ کا، اس پر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی اور بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں وہ ڈسکس ہوئے۔ ایک اور جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج راجہ محسن اختر کیانی، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ، کیوں یہ اس وقت یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں؟ تو اپنی گفتگو میں ان موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذوالقرنین اقبال، جسٹس منصور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور ہمیں سپریم کورٹ کو اس کے اندر نہیں جھانکنا چاہیے اور نہ ان کو کالعدم قرار دینا چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں موجودہ، یہ تو کئی ترامیم کو اڑا چکے ہیں، اور پھر اگر سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے اندر جو ان کے حق ہیں پارلیمنٹ کے اس میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے، تو پھر وہ جو سوری صاحب کی رولنگ تھی اس میں سپریم کورٹ دیواریں پھلانگ کے کیوں اندر چلی گئی؟ پھر دیکھیں سمیع صاحب، معاملہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نیب ترامیم کیس میں پہلے دن سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اگر نیب ختم ہو جاتا تو کیا کرپشن کے کیس ختم ہو جائیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے نہیں ہوں گے، دوسرے فورمز پر چلیں گے۔ دوسرے فورمز پہ چل ضرور رہے ہیں، لیکن سارے نون لیگ کے مخالفین کے، نواز شریف کے مخالفین کے، ان کا کوئی بھی کیس کسی بھی فورم کے اوپر نہیں ٹرانسفر ہوا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لا میکنگ کرنا، اور اس میں تو کسی سے اختلاف نہیں ہے کہ بٹ پرسن اسپیسیفک لا میکنگ تو پارلیمنٹ نہیں کر سکتی نا، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، کرپشن چھپانے کے لیے ایسی قانون سازی تو نہیں ہو سکتی۔ ایگزیکٹلی وہ ان کا موقف یہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر بھی، کہ جی اگر پارلیمان کو غلط قانون بناتی ہے اور پبلک سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو پبلک ان کا احتساب کر دے گی، اور اس کے بیچ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اس غلط قانون سے، کرپشن کے 1400 ارب روپے غائب ہوتے ہیں جو عوام کے پیسے ہیں، تو کیا پھر وہ سپریم کورٹ بھرے گی ان پیسوں کو؟ یہ شاہ صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ وہ بھریں گے یا بھرنے، خیر پبلک نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ اگر سارے احتساب پبلک نہیں کرنے ہیں اور 5 سال بعد ووٹ کے ذریعے ہی کرنے ہیں، تو پھر آپ خالی یہ کوئی گلی نالی کے فیصلے کرنے کے لیے نہیں تو پھر تو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں یہ بند ہونی چاہیے تھی عدالتیں، بس پارلیمانی سب کچھ۔ یہ ایسا بعض اوقات نا سن کے تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے لگتا ہے خالی یہی فیصلے کرنے رہ گئے اب ان کے کرنے کے کہ جی وہ 4 مہینے سے مکان خالی نہیں کیا تو رینٹ کنٹرولر کا اپیل سپریم کورٹ میں آ گئی، تو یہ مکان یا آپ نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی، جواب دیں، کیوں نہ آپ کو 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ اور پھر وہ یہی رہ گئے، باقی تو انہوں نے ہر چیز اپنی اٹھا کے کہ جی پارلیمان ہی کرے، اپنے انٹرنل ریگولیشن تک انہوں نے پارلیمان کے حوالے کر دی ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو پارلیمنٹ نے بس جو کر دیا سو کر دیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، جن کے لیے منصور علی شاہ صاحب نے بڑی لڑائی لڑی بندیال صاحب کے ساتھ بھی، انہوں نے تو پوری کی پوری 21ویں ترمیم اڑا دی تھی۔ تو پھر پہلے یہ آپس میں طے کر لیں بھئی، یہ دونوں بیٹھ کے کہ یار ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ تو فل کورٹ میں جب یہ بیٹھے ہیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی 2 شکیں اڑا دی گئیں۔ ابھی حال ہی میں جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ، اب یہ جو قاسم سوری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے رولنگ میں کیوں مداخلت کی تھی، اس میں ان کے پاس بڑا آسان سا جواب ہے۔ ہاں دیکھیں، وہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ جی وہ تو جس بینچ نے کیا تھا اس کا جواب وہ دے گا، ہم نہیں دیں گے۔ نہیں، آئین کی خلاف ورزی یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر تھا۔ عمران خان پر یہ مقدمہ ہے کہ اس نے ایک اہم ڈاکومنٹ اس کو لیک کیا ہے، اس کے مندرجات بتائے ہیں، اور وہ کیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو تبدیل کریں، نو کانفیڈنس اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ کو سزا ہوگی۔ تو قاسم سوری نے یہی تو کہا تھا کہ جناب یہ اس لیے یہ انڈیجنس تحریک عدم اعتماد ہے ہی نہیں، یہ تو ایک باہر کی طاقت کے ایمان پر کی گئی ہے۔ تو اس پر پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سٹینڈ لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ دیکھیے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جس سائفر کو لیک کرنے کا، اس کے کانٹینٹس بتانے کا الزام لگا کے کیس بنایا گیا ہے، وہ جس آئی او نے تفتیش کی ہے اب تک، وہ اس آئی او نے بھی نہیں پڑھا ہوا، نہ وہ کیس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو پتہ نہیں جو چیز ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے وہ، جبکہ لا بڑا واضح ہے کہ آگے چل کے جب یہ معاملہ ٹرائل سٹیج اختیار کرے گا، 342 کا بیان ہوگا،
اس میں تو بڑا سیٹلڈ لا ہے کہ جو چیز ملزم کو آپ نے پٹ نہیں کی، جس کے اوپر اس کا جواب نہیں لیا، تو آپ اس سے ریکارڈ کا حصہ جو آپ نے نہیں بنائی، آپ اس کے اوپر تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے اس چارج کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں آگے جا کے بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں. یہ ابھی تک تو جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، اب آگے جا کے معاملات بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گے. رہی بات منصور علی شاہ صاحب کی، تو میرا خیال ہے وہ پھر فیصلے بھی پارلیمان سے ہی کروا لیں، عدالت کو بند کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے پبلک کی جب سارا کچھ ہے، پبلک کے نمائندوں نے جب سارا کچھ کرنا ہے تو پھر عدالتیں بھی وہی چلا لیں. فخر رحمان، اب دیکھیں نا، آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ جو جسٹس بابر ستار کے سامنے آڈیو ٹیپ کیس تھا کہ جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں یہ انڈیویجولز کو نہیں بلا سکتی، ان کے بارے میں یہ ان کو نوٹس نہیں دے سکتی. تو یہ جو سارا معاملہ ہے انڈیویجولز کا، جس کانٹیکسٹ میں ابھی ذوالقرنین بھی بات کر رہے تھے، اور یہ منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ اور سارا، واٹ ڈو یو سے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اوور آل اگر آپ رول کو سامنے رکھیں تو پچھلے تقریباً 18-19 مہینے کے اندر اتنی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس کا ذوالقرنین اور آپ نے جو ہے نا یعنی یہ کنٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں کہ آپس میں، یعنی مختلف اوقات میں فیصلے ان کے مختلف آ رہے ہیں. ہاں، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں اس کو چیئر کرتے ہیں، پھر وہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جب دوسرا کوئی وزیر اعظم آتا ہے وہ اس کو چیئر کرتا ہے، اور جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے جو مندرجات تھے، اس کے جو منٹس تھے، اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں. اب پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جی بلیٹنٹ پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی باہر سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا اعلامیہ جو تھا یہ اس کے اندر ہے. پھر آپ نے ڈیمارچ کیا، امریکی سفیر کو بلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی آن ریکارڈ ہے. جب یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، مداخلت تو ثابت ہو گئی، اور پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ کہاں سے پرائم منسٹر بنتا ہے، اس کا الیکٹورل کالج کون سا ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر سے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر کن لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا؟ ان لوگوں نے کیا جو کہ عوام ہے، جو الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں. تو لہٰذا جب پاکستان کی عوام کے خلاف، ان کے منتخب کردہ کسی حکومت کے خلاف باہر سے ایک ایسی سازش ہوگی کہ اس کو ایک سازش کے ذریعے سے جو ہے نا کس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر اور گرانا ہے حکومت کو. وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ تو ہے نہیں، وہ تو پبلک سرونٹ ہے، عوام کا منتخب کرتا ہے. عوام نے اس کو ایک مینڈیٹ دیا، وہ عوام کو بتا رہا ہے جی آپ نے جو مجھے منتخب کیا ہے، آپ کے اس مینڈیٹ کو ایک سازش کے ذریعے سے ختم کرنے کی منصوبہ بندی. بالکل، یہ کیس آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا، سارا ایکسپلین ہو چکا. اچھا، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے پروسیس کو، اب آپ یہ جو سائفر کا ایشو ہے یہ آپ اس کو کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو سابق جو تھے انہوں نے معاملہ جو تھا ڈی کلاسیفائی کر دیا. کیا ان کے پاس اختیار تھا؟ یس. اچھا رکیں یہاں پہ ذرا، آپ نہیں آپ بالکل سائفر کیس میں چلے گئے. میں آج جو سپریم کورٹ میں میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اب آج کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے پارلیمنٹ کے معاملات میں تو عدالت جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتی، اور اس دن سب نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ وہ قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے، آپ اندر چلے گئے. میں اس پر چاہتا ہوں آپ ذرا بات کریں. جی دیکھیں، آج میں جب سپریم کورٹ گیا تو ایک کوئی فارن ڈیلیگیشن تھا، وہ مجھے پتہ چلا کہ منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات کر کے گیا، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو کمنٹس ہم نے نیب کے کیس میں سنے اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، اب یہ ایک اوپن کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے. ایک طرف آئین کا آرٹیکل 69 کہتا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ پارلیمانی امور کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اب آپ ایک ایسی جو ہاچ پوچ قسم کی سچویشن آپ نے کریٹ کر دی ہے کہ پک اینڈ چوز والی بات ہوگی کہ آج صورتحال ایسی ہے تو پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اختیار رکھتی ہے، کل صورتحال ایسی تھی تو نہیں جی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہی ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اداروں کی جو اپنی ساکھ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. کوئی ہوائی چیزیں تو ساتھ کو برقرار نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے، یہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. نیب کیس میں منصور علی شاہ صاحب نے سوال پوچھا
جب وکلاء سے پوچھ رہے تھے خواجہ عارف صاحب سے کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں کہ آپ بتائیں کیا اگر کوئی قانون میں غلطی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں پارلیمان کو کہ اس کو ٹھیک کر کے دیں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی آئین تو بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی کہ آپ یہ کریں اور اتنے ٹائم کے اندر یہ کریں۔ انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا شاہ صاحب آپ کا ہی ججمنٹ ہے آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کیس میں کہ پارلیمان 6 مہینے کے اندر قانون بنائے، تو ساتھ ہی شاہ صاحب کہتا نہیں اس کو چھوڑ دے وہ تو میٹر ہی الگ تھا۔ اچھا اب ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ امریکہ میں جب پیٹریاٹ ایکٹ کے بعد وہاں پر وہ جو گوانتانامو بے کی جیلوں کا ایشو تھا تو حکومت کے سارے اقدامات کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے امریکی کانگریس کو، اور ٹائم دیا کہ آپ اتنے میں اس لیجسلیشن کو کریکٹ کر لیں تو تب یہ سارا معاملہ چلے گا۔ تو امریکی کانگریس نے اس کو اکارڈنگلی کریکٹ کیا اور وہ معاملہ چلا۔ پوری دنیا میں جہاں پر اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر یہ پریکٹسز ہیں اور یہ طے ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ ہمارے جو جج ہیں میں تو، لیکن ایک بات میں کہوں گا، وہ جو براہ راست آئی ہے نا کاروائی سپریم کورٹ سے، اس نے بہت سو کو ایکسپوز کر دیا۔ یقین کریں کون کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے، کیا کس کی فہم و فراست ہے، کیا کوئی کتنا نیرو مائنڈڈ ہے، کتنا براڈ مائنڈڈ ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، وگرنہ یہاں پر زیرو ہیرو بن رہے تھے اور ہیرو زیرو بن رہے تھے۔ میں یہاں پہ ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا سمی کہ دیکھیں یہ جو بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے نا پارلیمنٹ کی، دیکھیں ایسٹس بیونڈ مین میں جب عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے تو وہ وزیر بنتے ہیں، وہ لیجسلیچر بنتے ہیں، وہ ایک اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کے جو ایسٹس ہیں، کیوں الیکشن کمیشن میں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں قومی خزانہ آ جاتا ہے۔ اور قومی خزانہ کیا ہے؟ وہ جو عوام سے ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں اربوں روپے کھربوں روپے کے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اب آپ اسی لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی بات آ جاتی ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ اپنی کرپشن کو اور اپنے اس معاملات کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا اچھا جی یہ قانون بنا دیں۔ آپ کو پتہ ہے 2007 میں بھی جب NRO ہوا تھا 8000 افراد جو تھے اس کے بینیفیشری تھے۔ سپریم کورٹ قاتل رہا ہو گئے تھے اس میں، بڑا ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی سٹوری پر چلتے ہیں جی۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا آڈیو ٹیپس کا، جو یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ٹیپ کی جاتی ہے ذوالقرنین۔ آج تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو پارلیمانی کمیٹی کے جو نوٹسز تھے اب وہ قومی اسمبلی نہیں ہے تو وہ سب تحلیل، تو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ان کو پھر بڑا ریلیف مل گیا۔ ویسے بھی وہ پہلے تو سسپینڈڈ تھا، نوٹس ان کے خلاف، کاروائی سسپینڈڈ نہیں تھی، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی کہ اگر کوئی ایک طریقہ کار کے تحت کسی کی ٹیلی فونک کنورسیشن ٹیپ نہیں کی جاتی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کو FIA نے ایک زلفی بخاری کے ساتھ ایک مبینہ جو ٹیپ ہے جس کو ابھی کنفرم ہی نہیں ہے، کیونکہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ساری جو ٹیپیں ہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا ہمیں کہ یہ کس نے کی ہیں اور کیا یہ کوئی ان کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں۔ ویری انٹرسٹنگ پروسیڈنگز ذوالقرنین۔ دیکھیے اگر اٹارنی جنرل صاحب کو بھی نہیں پتہ ان کی حیثیت کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ کوئی اور کام کر لیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ جب بڑا واضح ہے قانون شہادت بھی جو پورا 1984 کا لا ہے اس کے اوپر کہ ایویڈنس میں کیا استعمال ہو سکتا ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی، اوپر سے اس سارے قانون کو جتنا بھی لا تھا، کیس لاس تھے، سب کو اکٹھا کر دیا ارشد ملک کیس میں۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے انہوں نے پورا لا کو ایک جگہ پہ ڈیفائن کر دیا کہ کس طریقے سے یہ قابل قبول ایویڈنس ہوگا یا کس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اب اس میں بڑا واضح ہے جس اوریجنل ڈیوائس سے ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ڈیوائس پیش ہوگی، ریکارڈنگ کرنے والا پیش ہوگا، وہ آ کے ٹیسٹیفائی کرے گا ہاں یہ آواز اس کی ہے، یہ آواز اس کی ہے، میں اس کو اس وجہ سے جانتا ہوں کہ یہ آواز ان کی ہے۔ اب کیا یہ باتیں اٹارنی جنرل کو نہیں پتہ؟ وہ کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جی FIA نے غلط بلایا بشرا بی بی کو جب یہ ایویڈنس ہی نہیں ہے؟ پھر یہ آڈیو فرض کریں ٹھیک بھی ثابت ہو جاتی ہے، بشرا بی بی کہتی ہیں ہاں جی میری ہے، اور زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں ہاں جی میری ہے، کر لیں جو کرنا۔ کیا کریں گے ان کے خلاف آپ؟ جب یہ جو مین چیز ہے جو آپ کے پاس آپ کا ٹرمپ کارڈ ہے وہی آپ نہیں پیش کر سکتے کسی کورٹ کے اندر بطور ایویڈنس،
بھلے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. آج تو بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے جس کی سرویلنس ہو رہی ہے, جس کی فون آپ ریکارڈ کریں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے, پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کون ریکارڈ کر رہا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بعد میں اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا. اور جب تک یہ پورا ایک آئینی طریقہ کار وضع نہیں کر لیا جاتا, کوئی بھی جو آڈیو ہے وہ بطور ایویڈنس پیش نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کہا پوچھیں وزیر اعظم سے اور کابینہ سے اور اس کا ایک کوئی طریقہ کار اس کا بنائیں. تو اب تک کی جو آڈیو آئی ہیں اس کا مطلب ہے ان کی تو کوئی قانونی ریلیونس ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ایک جو حوالہ بھی دیا اس میں بندیال صاحب کی خوش دامن کا کہ ان کی بھی آڈیو ریکارڈ ہو کے لیک ہوئی سپریم کورٹ کے جج کی, یعنی یہ پرائم منسٹر کی اہلیہ کی ہو رہی ہے ٹیپ, سابق چیف جسٹس کے خاندان کی ٹیپ ہو رہی ہے. انہوں نے تو پرائم منسٹر عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی, تو وہ ریکارڈ بھی ہوئی, لیک بھی ہوئی, تو ایف آئی اے نے اب تک کیا انویسٹیگیٹ کیا, وہ کہاں سے آئی ہے؟ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی یہ کس نے کیا اور کیسے. اس پہ انہوں نے کہا کہیں یہ دشمن ملک کی ایجنسی تو نہیں ٹیپ کر رہی. اس کے اوپر پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب ایک مہینے کا ٹائم. اس حوالے سے ایک قانون ہے کہ اگر کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو مطلوب ہے سرویلنس کسی کی, فرض کریں کسی کیس میں پولیس کو مطلوب ہے, وہ متعلقہ میجسٹریٹ کو, ہائی کورٹ کے جج کو اپلیکیشن دیں گے, اس کو ریزنز بتائیں گے ہمیں اس وجہ سے ان کی سرویلنس درکار ہے, پھر وہ ہائی کورٹ کے جج ان کو سننے کے بعد الاؤ کریں گے پی ٹی اے کو یا متعلقہ ادارے کو, پھر اس کے سرویلنس ہوگی اور پھر وہ باقاعدہ اس کورٹ میں پیش ہوگی کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں دیکھیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے ہماری ساری ڈسکشن کا کہ ان دی ایبسنس آف اینی لا, ان دی ایبسنس آف اینی اتھارائزیشن, کوئی بھی آپ کسی کے اوپر چارج لگائیں گے کہ یہ اس کی فلاں کی آڈیو ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور اس میں امریکن جورسڈکشن سے واٹر گیٹ اسکینڈل جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ نکسن کے دور میں انہوں نے اپوزیشن کی ریکارڈنگز کی تھی اور پھر ان کو استعفیٰ دے کے جانا پڑا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سارا کام غیر قانونی تھا. اچھا جی, آخری لیونگ ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ بھی خان صاحب ان دونوں جیل میں ہیں, تو یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے, ان کی ایک آڈیو, ان کا میسیج آیا خان صاحب کا, اس کے اوپر بڑی لہر رہی, بڑے نام ور دان شور صحافیوں نے بھی کہا کہ جیل کے اندر سے آڈیو کیسے آ گئی, اتنی سہولتیں خان کو مل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, یہ کس نے کر دیا. وہ بعد میں سب نے بتایا کہ بھائی جان یہ ان کا ایک سمپل میسیج تھا جو فیملی کے ذریعے انہوں نے دیا, اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے خان صاحب کی آواز میں ڈب کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا. بالکل. اب اس کو آپ کہیں کہ جی خان دی آڈیو جیل چ آ گئی تو پھر سطحی خیران. بات تو سطحی خیران ہے. اچھا جناب, اب آخری جو ایشو ہے, محسن اختر کیانی صاحب بڑے سینئر جج ہیں آفٹر خواجہ عامر فاروق, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل ہو گیا بھائی ذوالقرنین. ایک محمد دشمنی کیا ستم ڈھا گئی, بدر کی یاد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. یہ ایگزیکٹ فٹ آتا ہے اس کے اوپر کہ جو ہی انہوں نے ٹیریان کیس کا فیصلہ دیا کہ 2 ججز نے یہ کہہ دیا تو کیس ہی نہیں بنتا, اور عامر فاروق صاحب نے پریس ریلیز کے ذریعے اس فیصلے کو اڑا دیا, کہا کہ میں بینچ ہی نیا بناؤں گا. اس کے بعد سے عمران خان کو ٹیریان کیس میں کلین چٹ دینے کے بعد ان کے خلاف یہ ریفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس حوالے سے بڑا سیٹلڈ لا ہے جس بیس پہ جسٹس اعجاز الاحسن کو کلین چٹ ملی کہ کسی جج کو اس کے فیصلوں کے اوپر ریفرنس نہیں دائر کیا جا سکتا. بندیال صاحب کو اس کے اوپر ملی, منیب اختر صاحب کو ملی. اسی طریقے سے یہ محسن اختر کیانی صاحب کے بھی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے فلاں فیصلوں کے اندر مخصوص وکلاء کو یا مخصوص فریقین کو فیصلہ پہنچایا ہے. اس کی کوئی قانونی تو فیصلوں پر تو ریفرنس نہیں آ سکتا, فیصلوں پہ اپیلیں ہوتی ہیں سر. چلیں اس کی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ ذوالقرنین اور فخر رحمان. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.